نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث وقال اللہ تعالی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ربیع الاول کے مہینے کی مناسبت سے آج خصوصاً پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور یہاں کے جو لوگ پوری دنیا میں ہیں وہ 12 ربیع الاول کے حوالے سے جشن عید میلاد النبی منا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں نے سوچا کہ کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھوں۔ بہت سارے لوگ عید میلاد النبی منا رہے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ ان کے اوپر اعتراضات بھی کر رہے ہیں۔ جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے اور کچھ لوگ جو ہے وہ اس کو منانے میں پرجوش طریقے سے منانے کی کوشش کرتے ہیں اور کچھ لوگ ان کے اوپر باقاعدہ جو ہے اعتراضات لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک پارٹی دوسرے کو ابلیس کی طرح کہتی ہے، وہ ان کو بدعتی کہتے ہیں دوسرے۔ تو اس طرح سے یہ مقابلہ جاری اور ساری رہا ہے، پچھلے ایک عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے محرم کا مہینہ آتا ہے تو شیعہ سنی کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو 20 اور 8 تراویح کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے بدعتی اور یہ معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ آخر ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں؟ ایک عرصہ گزر گیا، ہم یہ نہیں ڈیسائیڈ کر پا رہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، ہونا کیا چاہیے۔ اگر جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے دیکھیں تو چند میرے سوالات، یہ چند چیزیں ہیں، ان کو آپ سوچیں۔ میں یہ معاملہ آپ پر چھوڑتا ہوں، صرف ہم لوگ اس پہ سوچیں تھوڑا سا۔ صرف میں یہ چاہ رہا ہوں، میں کسی پہ نہ فتویٰ لگانا چاہ رہا ہوں، نہ کسی کو بدعتی کہنا چاہ رہا ہوں، نہ کسی کو ابلیسی کہنا چاہ رہا ہوں۔ آپ جو چاہتے ہیں آپ کا دل کرتا ہے آپ وہ کام کریں، نو پرابلم، کوئی ایشو نہیں، لیکن ذرا سا رک کر جو ہے وہ آپ سوچیں۔ دونوں پارٹیوں سے میں کہہ رہا ہوں، جو اگینسٹ میں ہے عید میلاد النبی کے اور جو اس کے حمایت میں ہے، کہ میلاد النبی سے تو کسی کو انکار نہیں ہے۔ اگر آپ اس میلاد النبی کی ٹرانسلیشن کریں انگلش میں، اردو میں، ہندی میں، تو آپ کو پتہ ہے اس کی میننگ کیا بنتی ہے۔ میلاد مولود سے، ولد سے یعنی پیدا ہونے سے، میلاد النبی یعنی نبی کی پیدائش۔ تو میلاد النبی سے تو دنیا میں کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا۔ کسی بھی شخص سے، جو شخص پیدا ہوا ہے، دنیا میں آیا ہے، اس کی میلاد سے، اس کے پیدا ہونے سے کون انکار کرے گا؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا یہ بحث کو تھوڑا سا سمیٹیں تاکہ ہم کسی ایک نتیجے کی طرف نکلنے کی کوشش کریں۔ تو میلاد النبی تو اس سے جو ہے وہ کسی کو انکار نہیں ہے۔ بات یہاں پر آتی ہے کہ میلاد النبی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر جو ہے وہ ہم خوشیاں منائیں۔ تو خوشی کس طرح سے منائیں؟ بات یہ ہے، خوشی منانے میں، خوش ہونے میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ضحیٰ میں فرماتے ہیں اما بنعمت ربک فحدث، یعنی اپنے پروردگار کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے رہنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ تذکرہ کس طرح سے کرنا چاہیے۔ خوش ہونا الگ بات ہے، لیکن خوشی منانا الگ بات ہے۔ اگر ہم میلاد النبی کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں انگلش میں تو برتھ ڈے بنتا ہے، تو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم برتھ ڈے منا رہے ہیں، ہیپی برتھ ڈے کرنا چاہ رہے ہیں، جنم دن منانا چاہ رہے ہیں، یہی بات ہوتی ہے نا۔ جو ہمارے ہاں جو کرسچن حضرات ہیں وہ کرسمس ڈے مناتے ہیں، جنم بھومی جو ہے وہ منائی جاتی ہے ہندوؤں کے ہاں، وہ نکالی جاتی ہے اور پھر اس کے حوالے سے وہ سارے کام ان کے ہاں ایک سلسلہ ہے۔ تو اسی طرح سے مسلمانوں نے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میلاد النبی یعنی ان کی جنم دن، ان کی جنم کنڈلی، ان کی جنم دن اور ہیپی برتھ ڈے جو ہے وہ منانا شروع کر دیا۔ دوسرے الفاظ میں کرسمس جو ہے، کرسمس کا مطلب بھی پیدائش ہی ہوتا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن منانا۔ تو یہ ہمارے ہاں بھی مسلمانوں نے یہ کام شروع کر دیا۔ آج دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ ایک فیصلہ آتا ہے، ایک ضرورت ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے کہ آج سے پہلے جو ہے وہ لوگ واقعات کو یاد کرتے ہیں لیکن کوئی سن نہیں ہے
کوئی ایسا کوئی سلسلہ بنایا جائے کہ ہم ان واقعات کو ترتیب کو یاد رکھ سکیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم جو ہے وہ جو اہم واقعہ ہے وہاں سے ہم اپنا ایک سن شروع کرتے ہیں، ایک ایئر شروع کر لیتے ہیں، ایک سن جو ہے وہ چلاتے ہیں۔ اب وہ دیکھیں ان کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ تھا، انہیں پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، لیکن انہوں نے اس چیز کو اہمیت نہیں دی۔ پھر آگے دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بھی واقعہ ہوا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 3 سال کے بعد جو ہے وہ تقریباً 3 سال کے بعد وہ خلیفہ بنتے ہیں۔ تو آپ کی پیدائش بھی اور وفات بھی دونوں واقعات آپ کے سامنے ہوئے، لیکن جو سن کے آغاز کی بات ہوئی تو آپ نے ان دونوں واقعات کو اہمیت نہیں دی۔ اس کے مقابلے میں ایک اور واقعہ بھی دیکھیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا آغاز ہوتا ہے، رمضان المبارک میں 27 رمضان کو جو ہے وہ پہلی وحی نازل ہوتی ہے غار حرا میں، تو وہ بھی ایک بڑا اہم واقعہ تھا، وہاں سے بھی سن شروع کیا جا سکتا تھا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے شروع نہیں کیا۔ آپ نے کیا کہا کہ ہجرت سے شروع کرتے ہیں، یعنی نبی کی پیدائش، نبوت کا آغاز، نبی کی وفات، ان تینوں واقعات کو چھوڑ کر ہجرت کو کیوں لیا؟ ذرا اس پہ سوچیں، یعنی ہجرت کا واقعہ ان تینوں واقعات سے زیادہ اہم تھا۔ اچھا ایک اور چیز کہ ہجرت سے تو شروع کیا تو پہلا مہینہ جو ہے وہ ربیع الاول رکھ دیتے، بڑی آسان سی بات تھی کہ ہجری سال کا پہلا مہینہ ربیع الاول ہے جب نبی کی پیدائش ہوئی، لیکن انہوں نے اس کو بھی نہیں رکھا۔ چلیں جب نبوت کا آغاز ہوا اس کو پہلا مہینہ رکھتے ہیں، یعنی رمضان کو لے لیتے ہیں، وہ بھی نہیں لیا۔ تو انہوں نے محرم کو کیوں پہلا مہینہ رکھا؟ یہ سوچنے کی باتیں ہیں، اس پر سوچئے گا۔ میں نے اپنی ویڈیوز میں یہ ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں، آپ وہاں سے ریفر کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ محرم کو کیوں جو ہے وہ پہلا مہینہ رکھا۔ میں ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کی لنک دے دوں گا، لیکن آپ ذرا سوچیں، میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم بیٹھ کر تھوڑا سا سوچ لیں۔ آگے چلتے ہیں کہ خوش ہونا اور خوشی منانا، کہ خوشی کیسے منائی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بالکل ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس سے پہلے دنیا اندھیروں میں تھی، لوگوں پر ظلم ہوتا تھا، غلاموں پہ ظلم ہوتا تھا، عورتوں پہ ظلم تھا، معاشی طور پر بدحالی تھی، یہ ساری چیزیں تھیں۔ لوگ فرقہ واریت میں تھے، لوگ لسانی گروہوں میں بٹے ہوئے تھے، ظلم کا دورہ تھا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یقیناً یہ ساری چیزیں کم ہوئیں۔ تو اس کا مطلب کہ نبی کی پیدائش، نبی کا آنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ کو نبوت کا ملنا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اب اس نعمت کا اظہار کیسے کریں؟ اس نعمت کا اظہار کرنے کے لیے ہمارے پاس 2 چیزیں ہیں، ایک قرآن مجید ہے اور دوسری احادیث۔ یہ موطا امام مالک جو حدیث کی پہلی کتابوں میں شمار ہوتی ہے، یہ قرآن مجید ہے۔ کیا ان میں ہمیں کوئی ایسی چیز ملتی ہے کہ خوشیاں منانے کا کوئی طریقہ اس میں ملے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر کیسے خوشی منائیں؟ سمپل سی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ابو بکر کی، عمر کی، عثمان کی، علی کی، حسن کی، حسین کی، معاویہ کی رضی اللہ عنہم، ان سب کی زندگی میں یہ دن کتنی دفعہ آیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تقریباً 30 سال تک مزید زندہ رہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ام المومنین، اور دوسرے لوگ زندہ رہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر جو ہے وہ کس طرح سے یہ دن کو، خوشی کو منایا۔ سوال صرف یہ ہے۔ اچھا دیکھیں، ذرا کانسیپٹ کریں کہ اگر قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ یہ سوال کریں، آگے سارا مجمع لگا ہوا ہے، صحابہ بھی بیٹھے ہیں، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، اور پیچھے ہم لوگ بھی بیٹھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ سوال کریں کہ بتاؤ میرے نبی کی پیدائش پر کس کس نے جشن منایا تھا، کس نے ریلیاں نکالی تھی، کس نے اپنے گھر کو سجایا تھا، تو کون لوگ ہاتھ اٹھائیں گے؟ ہم پیچھے بیٹھے ہوئے ہم لوگ ہاتھ اٹھائیں گے، لیکن جو آگے بیٹھے ہوئے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، ابو ہریرہ، انس، یہ سارے لوگ، خالد بن ولید، یہ سارے لوگ تو ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال پوچھیں گے، ہم سے پوچھیں گے بھئی تم نے جشن منایا، ریلیاں نکالی، کیوں؟ تو ہم کہیں گے کہ جی ہمیں تو نبی سے محبت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے ابو بکر کیا تمہیں محبت نہیں تھی؟ تم نے ریلی کیوں نہیں نکالی؟ تو دیکھیں بڑی ایک عجیب سی کنڈیشن پیدا ہو جائے گی، کیا ہماری محبت
ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین ان سے زیادہ ہے نبی کے ساتھ؟ یقیناً نہیں۔ چلیں اور آگے چلتے ہیں۔ عید کے متعلق اسلام کے جو احکامات ہیں، ہم کہتے ہیں جشن عید میلاد النبی، ذرا ہم عید کو ذرا کانسیپٹ کو دیکھیں کہ اسلام میں عید کا کانسیپٹ کیا ہے۔ عیدین کی بات کی گئی ہے، عید الفطر کی، عید الاضحیٰ کی بات کی گئی ہے، تو ان عیدوں میں اس خوشی کے موقع کو ہمیں ایسا ہی نہیں چھوڑ دیا گیا کہ آپ جو چاہیں کرتے چلے جائیں۔ اس کے لیے کیا ہے کہ آپ صبح ارلی ان دا مارننگ، فجر کے بعد جو ہے وہ میدان میں جمع ہو جائیں، وہاں جا کر آپ نے 2 رکعت نماز جو ہے وہ شکرانے کی، نفل کی پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد خطبہ ہے، پھر دعائیں ہیں، یہ ساری چیز، اس کے بعد پھر لوگوں سے ملنا ہے، نئے کپڑے پہننے ہیں، صاف ستھرے رہنا ہے، خوشیاں منانی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کی تعظیم بڑائی بیان کرنی ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت حاصل کرنی ہے، یہ ہے عید کا ایک کانسیپٹ۔ تو اگر ہم عید میلاد النبی مناتے ہیں تو اس میں بھی ایسی چیزیں کچھ ہونی چاہیے۔ اچھا، ایک اور کہا جاتا ہے کہ شاید جمعہ بھی جو ہے وہ اس کو بھی عید کا دن کہا گیا ہے۔ جمعے کے بارے میں بھی احادیث آتی ہیں کہ یہ عید کا دن ہے۔ تو جمعے والے دن دیکھیں، جمعے کے دن میں اور عید کے دن میں کچھ مماثلت بھی ہے، یعنی جمعے والے دن بھی نہانا دھونا جو ہے وہ واجب ہے، نہا کے صاف کپڑے پہن کر مسجد میں جانا، خطبے کا سننا، پھر اس کے ساتھ 2 رکعت نماز، جیسے عید کی نماز جو ہے وہ 2 رکعت ہوتی ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ جامعہ مسجد میں، بڑی مسجد میں وہ 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، یعنی وہ تھوڑی تھوڑی مماثلت ہیں عید والی۔ لیکن عید میلاد النبی کے حوالے سے کون سی مماثلت ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اچھا چلے ایک اور آگے چلتے ہیں کہ دن کے حساب سے دیکھیں کہ یہودی جو ہیں وہ سب سے پرانی قوم ہے، تو ان کا جو مقدس دن تھا وہ ہفتے کا دن تھا، یعنی ہفتے والے دن، یوم سبت ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ ہفتے والے دن جو ہے وہ ان کا مقدس دن تھا۔ وہ مچھلی والا واقعہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا۔ پھر اس کے بعد عیسائی آئے تو ان کا مقدس دن سنڈے یعنی اتوار ہو گیا، ہفتے کے بعد والا دن۔ اب مسلمان اس کے بعد میں آئے تو ہمارا دن کون سا ہونا چاہیے تھا؟ ہفتہ ان کا، اتوار ان کا، اور ہمارے لیے پیر ہونا چاہیے تھا۔ اور پیر کی ایک اور خاصیت بھی تھی کہ پیر والے دن ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تو یہ زیادہ سوٹیبل تھا کہ پیر کو جو ہے وہ ہمارا مقدس دن قرار دیا جاتا۔ سیدھی سی بات ہے کہ اس کے ترتیب بھی وہی بن رہی تھی، اور پیر کا دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن بھی تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ پیر کے بجائے، اتوار کے بجائے، ہفتے کے بجائے جمعے کا دن دے دیا، یعنی ان دونوں سے پہلے۔ یعنی پیر کے بارے میں جو تھوڑا سا کانسیپٹ بھی اگر کسی کے ذہن میں آتا ہے تو اس کو بھی کھرچ دیا، اس کو بھی ختم کر دیا ہے کہ آپ پیر کو جو ہے وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ جو ہے وہ اس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے اس کو سمجھ لیں کہ یہ نبی کی پیدائش کی وجہ سے اس کو مقدس قرار دیا گیا۔ چلیں اور آگے دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پیر کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی بتائی کہ آج کے دن جو ہے وہ میں پیدا ہوا تھا، اس لیے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور پیر کون سا؟ ہر پیر، یعنی ہفتے مہینے میں 4 دفعہ جو ہے پیر آتی ہے اور 4 دفعہ آپ روزہ رکھتے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جشن مناتے ہیں، کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں، لنگر ہوتے ہیں، اب تو کیک کاٹے جاتے ہیں اور بریانی تقسیم ہوتی ہے، حلوے تقسیم ہوتے ہیں، اور وہاں وہ شکران نعمت کس طرح سے کیا جا رہا ہے؟ روزہ رکھ کے۔ اور ہم کیسے کرتے ہیں؟ ہم جو ہے وہ نہا دھو کے کیک کاٹتے ہیں۔ فیصل آباد میں پچھلے دنوں کئی منزلہ اور کئی ٹن کا جو ہے وہ کیک کاٹا گیا۔ ہم نے خوشی میں جو ہے وہ لوگوں کو دیکھا کہ وہ ڈانس بھی کرتے ہوئے ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور ایک اور چیز دیکھیں کہ چراغاں کب کیا جاتا ہے؟ رات کے ٹائم، یعنی بلڈنگیں سجائی جاتی ہیں، روشنیاں، کمکمے لگائے جاتے ہیں، ٹینٹ لگائے جاتے ہیں، اس میں بندوں سے زیادہ ٹیوب لائٹیں لگا دی جاتی ہیں، بلب لگا دیے جاتے ہیں، اتنی کرسیاں نہیں ہوتی، اتنے افراد نہیں ہوتے جتنی اس میں لائٹیں لگی ہوتی ہیں۔ یعنی یہ سارا کیا ہے کہ رات کے ٹائم کی عبادت، جبکہ آپ دیکھیں اسلام کی پوری عبادات کا نظام دیکھیں تو کہیں پر بھی رات کی عبادات نہیں ملتی۔ صرف ایک تہجد کی نماز، تراویح کی نماز ملتی ہے، وہ بھی فجر سے تھوڑا پہلے۔ اس کے علاوہ عشاء کے بعد کوئی گہما گہمی، کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے عبادت کا۔ اور ہم نے وہ ساری عبادت رات کے ٹائم کرنا شروع کر دی۔
یہ محفل میلاد اور باقی ساری محفلیں سب رات میں کرنا شروع کر دی. یعنی جو اسلام کی روح تھی، جو کانسیپٹ تھا، اس کے اگینسٹ جانا شروع کر دیے. اسلام نے کہا کہ صبح اٹھیں، فجر سے لے کے عشاء تک کی عبادات کریں. حج کی عبادات دیکھ لیں، عام روٹین کی دیکھ لیں، روزے کو دیکھ لیں، سب چیزیں کیا ہیں؟ دن کی عبادت ہے. رات کی کوئی عبادت ہی نہیں ہے. کہیں پر کوئی رات، پورے سال میں کسی رات کی عبادت نہیں رکھی گئی کہ آپ نے رات کے ٹائم یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا. کچھ بھی نہیں. انڈیویجول طور پر جو ہے وہ آپ جا کر عبادت کر سکتے ہیں. شب قدر کے حوالے سے جو باتیں ہیں وہ بھی یہ ہے کہ آپ انڈیویجولی اپنے گھر میں آپ جو ہے وہ نوافل وغیرہ پڑھتے رہیں. پڑھیں تو ٹھیک ہے، نہ پڑھیں تو کوئی اس پہ گناہ نہیں ہے. لیکن کوئی ایسی اجتماعی، کوئی ایسی عبادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ مشروع نہیں کی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دن میں عبادت ہونی چاہیے. لیکن اس دن کے حوالے سے ہم نے کیا ہے کہ ساری رات کی عبادات، رات کے پروگرام، رات کے فنکشنز رکھنے شروع کر دیے. ایک اور بڑی اہم چیز دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے کہ راستوں کو صاف کریں. وہاں پر کانٹا پڑا ہوا ہے، پتھر پڑا ہوا ہے تو اس کو ہٹا دیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ راستوں میں نہیں بیٹھیں کیونکہ آنے والی عورتوں کو، آنے جانے والے لوگوں کو، عورتوں کو تکلیف ہوگی. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بڑے جو ہے وہ شوق کے ساتھ جو ہے وہ روڈ راستے بند کر دیتے ہیں. ابھی مارکیٹ میں جائیں تو کتنے جو ہے وہ ماڈل بنا کر جو ہے وہ پورے روڈ بند کر دیے گئے. ٹینٹ لگا کے روڈ بند کر دیے جاتے ہیں. گیٹ بنا کر آدھا روڈ جو ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے. مجالس ہوتی ہیں، جلوس نکلتے ہیں تو پورا روڈ بند کر دیا. یعنی نبی نے کہا کہ روڈ صاف کرو اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، روڈ بند کریں گے. محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے. ہم یہ دیکھتے کہ کہیں ہم سے بے ایمانی تو نہیں ہو رہی، کہیں ہم سے حرام پائی تو نہیں ہو رہی، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنی نوکریوں میں ڈنڈی مار رہے ہیں، دودھ میں پانی ملا کر بیچ رہے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہیں، لائٹ چوری کی چل رہی ہے، ایسی چوری کا، پانی کی موٹر چوری پہ چل رہی ہے، اور پھر اسی پر جو ہے وہ ہم بڑی میلاد بھی منانا شروع کر دیتے ہیں. بڑے ہم داڑیاں رکھ کر اور پھر بڑے جو ہے وہ تقوی اور تقاضے کرنا شروع کر دیتے ہیں. ڈیوٹی پر جو ہے وہ ہم پہنچتے نہیں ہیں. 9 بجے کا ٹائم ہے، 12 بجے ہم پہنچتے ہیں. 4 بجے تک بیٹھنا چاہیے، 1 بجے ہم بچوں کو اٹھانے کا بہانہ کر کے نکل آتے ہیں. تو یہ دوگلا پن جو ہے وہ ہمیں اس سے جان چھڑانی پڑے گی. تو یہ کچھ سوالات جو ہیں وہ ذہن میں رکھیں اور پھر دیکھیں کہ آیا کہ ہم لوگ کر کیا رہے ہیں. آج سے 25-30 سال پہلے وہ بزرگ بھی آج تک زندہ ہیں جو کہتے تھے 12 ربیع الاول کو یوم وفات منائی جاتی تھی. لائبریری میں چلے جائیں، جا کے پرانی اخباریں دیکھیں تو 12 ربیع الاول کو یوم وفات کے پروگرام جو ہے وہ ترتیب دیے جاتے تھے. فیچرز کالم سے چھپتے تھے یوم وفات کے حوالے سے. بزرگ بھی زندہ ہیں ابھی بھی، وہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو یوم وفات یعنی سوگ کا دن منایا جاتا. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ تو یہ الٹی گنگا جو بہنا شروع ہو گئی ہے، خدا کے لیے اس کو چھوڑیں اور آئیں قرآن کی طرف. اس میں جو ہے وہ اصل تعلیمات ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے، کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، کیا معاملات کرنے ہیں. تو ہمیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی نبی کی زندگی بہترین نمونہ، یعنی آئیڈیل جو لائف ہے وہ نبی کی زندگی کیوں قرار دی گئی ہے؟ اسی لیے کہ انہوں نے جو کام کیے ہیں، جس طرح سے انہوں نے قرآن کو سمجھا، جس طرح سے ہمیں سمجھایا ہے، اس طرح سے ہم نے اس کے مطابق زندگی گزارنی، اپنے طریقے کے مطابق نہیں گزارنی. یہ نہیں کرنا ہے کہ ہمیں یہ اچھا لگ رہا ہے تو ہم یہ کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. عبادات ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں جن پر ہمیں ثواب کی تو امید ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں قرآن و حدیث میں سے دیکھنی پڑیں گی اور وہیں سے لینی پڑیں گی. وہ ایک مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی کہ قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر بیٹھے ہوں گے اور لوگ آئیں گے، ان کے وضو کی وجہ سے ہاتھ پیر منہ چمک رہے ہوں گے، تو فرشتے درمیان میں دیوار کھڑی کر دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یہ تو میرے امتی آ رہے ہیں، ان کو آنے دیں. تو اللہ فرشتے جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں گے کہ یہ اللہ کے نبی، آپ کو علم نہیں ہے آپ کے آنے کے بعد انہوں نے دین میں کتنی نئی نئی چیزیں پیدا کر دی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ سحقن یعنی ان کو بھگا دو، ان کو بھگا دو. لیکن آج ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اچھی بدعت بھی ہوتی ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ کر گئے؟ کلو بدعت ضلالہ، یعنی ہر قسم کی بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، ضلالت ہے. کلو بدعت ضلالہ و کلو ضلالۃ فی النار، یعنی تمام بدعتیں جو ہیں وہ گمراہی ہیں اور جتنی گمراہی کی چیزیں ہیں، غلط چیزیں ہیں، وہ ساری
जहन्नुम में लेकर जाने वाली हैं। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। ये चंद क्वेश्चंस आपके सामने मैंने रखे हैं, इस पर आप खुद देखें, सोचें कि हमें क्या करना है। वही एक पुरानी डगर पर चलते जाना ऐसा नहीं, थोड़ा सा दिमाग को खोलें और अपनी सोच को इस्तेमाल करना शुरू करें। बहुत शुक्रिया। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए और सही अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।